اب میں گزارش کروں گا اپنے دوست مولوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں اور ایم زیڈ کمل کے حوالے سے کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تمام حضرات اور خواتین کو السلام علیکم۔ میڈم ایم جی کمل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محفل سجائی، اور جنہوں نے آپ کے اعزاز میں یہ محفل سجائی ہے ان کا مشکور ہوں۔ بلا تعمل، بلا مبالغہ، یہ میری بہن ایم جی کمل بہت ہی ادیبہ ہے، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، مصنفہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ان میں کوالٹیز ہیں کہ اگر وہ گنانا شروع کریں تو بہت زیادہ دیر ہو جائے، جو لوگوں کو پھر بعد میں دقت ہو کہ اتنی زیادہ دیر کیوں لگائی۔ بعض مختصر یہ بات ہے کہ یہ جو خاتون بیٹھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ خاتون نہیں ہے بلکہ یہ ایک ادارہ ہے۔ یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے، میں نے ان سے یقین جانو، اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک دو چیزیں ایسی سیکھی ہیں جو کسی خاتون میں نہیں ہوتی ہیں، ان جیسے ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کا جو فارغنس، لوگوں کو معاف کرنے کا جو انداز میں نے خود دیکھا ہے، بذات خود تجربہ رکھتا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات۔ جھوٹ نہیں بولنا پسند کرتا، جھوٹ پر خدا رحمت بھیجتا ہے، حقیقت بات کرتا ہوں۔ یہ واقعی ایک خاتون بہت اعلیٰ پائے کی خاتون ہے، اور لوگ ایک کسی بہت بڑے فلسفی نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں ایک بہت بڑی اعلیٰ قوم کو تمہیں پیش کروں گا۔ مطلب کیا تھا کہ جو ایک عورت ہوتی ہے جب وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ سمجھدار ہو، با شعار ہو، سلیقہ شعار ہو، سلیقہ مند ہو، تو میرا خیال ہے کہ واقعی اپنے آپ میں وہ ایک ادارہ ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی جو آگے ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ چاہے اپنے بچوں کو ہو چاہے غیر کے بچوں کو ہو، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت اعلیٰ قوم پیدا کرنے کی حامل ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت سی خواتین کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور بھی بہت سی مطلب کوالٹیز میں نے پڑھی ہیں، لیکن جو ان میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے یہ بہت کم عورتوں میں دیکھا۔ اب مردوں کی باتیں الگ ہے نا، ان میں تو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خوبیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں دوسری خواتین سے، یہ بات کہنا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کرنا، مقصد یہ بتانا کہ ان کی جو کوالٹی ہے یہ ایک جیسے ہوتا ہے یونیک چیز ہوتی ہے۔ ان کی کوالٹیز میں نے خود دیکھی ہیں، اور پچھلے جو سال، اس سے پچھلے سال 2020 میں جو 12 کتابیں لے کر ایک بہت بڑا سمجھے کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام لیا ہے، یہ بھی ایک بہت یونیک ان کا اچیومنٹ ہے، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو ادب میں ان کا مقام اپنا ہے، الگ مقام رکھتی ہیں، ان کا ثانی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک کرے اور بھی خواتین ان جیسی ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی طرح آگے بڑھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ کچھ تھوڑا سا بہتر ثابت ہو جائے۔ ابھی ایک جو صاحب یہاں بات کرتے اکٹھے پڑھے گئے ہیں، ان میں گدھے کو وزیر اعظم بنا دینا، مطلب کیا ہے کہ اس کو تو وہ گدھا ہے یا نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم ہوا یا نہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ادب سے تھوڑا سا منافی بات ہے، اگرچہ یہ انہوں نے ترجمے کیے، اپنی ان کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جب بھی بات کرے انسان ادب والا، اس کے انداز میں ادب لازمی ہونا چاہیے۔ کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی غصہ دکھانا پڑتا ہے، کبھی کمی بیشی دکھانی پڑتی ہے، کبھی کسی پر کوئی ایسا روک جمانا پڑتا ہے، کئی باتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ساری ادب کے دائرے میں رہ کر کی جائیں، اس کا جو اپنا ہے مراد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، سب کو سلامت رکھے، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ کو رشتہ ہدایت میں، آپ کی رشتہ ہدایت میں اضافہ کرے۔ تھینک یو۔ چلو میں اب لیٹسٹ کلام اپنے میں نے لکھا ہے، یہ جو علامہ اقبال کی بات ہوئی ہے، خودی کا سر نہاں مرزا صاحب، اپنا پروفیسر صاحب، پروفیسر عباس مرزا صاحب، ہاں جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ان سے ہم، ان کی گود میں جیسے ہم پلے ہیں، ان کی انگلی پکڑ کے ہم چلے ہیں شاعری میں۔
تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر. تو میں ایک نظم سنانے لگا ہوں جو خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغے فساں لا الہ الا اللہ. اس کی طرز پر میں نے اپنا کلام لکھا ہے تو پیش خدمت ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی کے منہ سے آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی کے دل میں نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اسی کے فیض سے جاری ہے یہ نظام حیات. اسی کے فیض سے جاری ہے یہ نظام حیات. لہو رگوں میں رواں لہو رگوں میں رواں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کائنات ہے نظام میرے اللہ کا. یہ کائنات ہے نظام میرے اللہ کا. اسی کے دونوں جہاں اسی کے دونوں جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ. میں دوسری غزل پیش کر لیتا ہوں. دوسرا بڑی نظم ہے. بیٹھی تھی ایک پیڑ پر فاختہ. تو اس میں اجازت ہے نا نظم سنانا چاہتا ہوں. بیٹھی تھی ایک پیڑ پر فاختہ ابھی تک نہ اس نے کیا ناشتہ. بیٹھی تھی ایک پیڑ پر فاختہ ابھی تک نہ اس نے کیا ناشتہ. وہ اڑنے لگی لے کے نام خدا مگر رک گئی دیکھ کر ایک بلا. وہاں دوسرے پیڑ پر تھا عقاب وہاں دوسرے پیڑ پر تھا عقاب. کہا دل میں ظالم ہے کھانا خراب. اڑوں گی تو یہ پکڑ لے گا مجھے زندہ نہ پھر آنے دے گا مجھے. اسی کشمکش میں تھی بی فاختہ کہ کیسے کروں گی میں اب ناشتہ. پڑی ایک شکاری پہ اس کی نظر پڑی ایک شکاری پہ اس کی نظر کہ بندوق تھی اس کے ایک ہاتھ پر. کہا فاختہ نے الہی کرم ہے ننھی سی جان رکھ لینا بھرم. الہی بچا میری جان کو بچا الہی بچا میری جان کو بچا. ہے اڑنا قضا بیٹھے رہنا قضا ہے اڑنا قضا بیٹھے رہنا قضا. شکاری نے اس کا نشانہ لیا شکاری نے اس کا نشانہ لیا. عجب کام اس کے خدا نے کیا. اچانک وہاں ایک ناگ آ گیا. شکاری نے دیکھا تو گھبرا گیا. کیا ٹانگ پر وار اس ناگ نے کیا ٹانگ پر وار اس ناگ نے. شکاری لگا خوف سے بھاگنے. اسی سے نشانہ خطا ہو گیا دعا میں اثر برملا ہو گیا. اسی سے نشانہ خطا ہو گیا دعا میں اثر برملا ہو گیا. نشانے کی زد میں عقاب آ گیا کہ دشمن پہ گویا عذاب آ گیا. اور ادھر تھا شکاری ادھر تھا عقاب. ادھر تھا شکاری ادھر تھا عقاب. دونوں پہ آیا خدا کا عذاب. شکاری تو خود ہو گئے پر شکار شکاری تو خود ہو گئے پر شکار. وہ دونوں قضاہی کے تھے حقدار. کیا فاختہ نے شکر بار بار کہا ہے محافظوں پر پروردگار. تھینک یو. ادبی پروگرام کی کوریج کے لیے ویو ٹی وی کی خدمات حاصل کریں اور شامل ہو جائیں ادبی دائرہ پروگرام میں.